وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری بات چل رہی ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے عظیم و شان تالیف مسائل الجاہلیہ کے حوالے سے. اس میں امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الرابعۃ عشرہ، 14واں مسئلہ، ان کل ما تقدم مبنی علی قاعدہ، کہ اس مسئلے سے پہلے جتنے مسائل ہم نے پڑھے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا نیک لوگوں کی جو ہے وہ ان کی شان کو بڑھا دینا، ان کی عبادت کرنا، اور سب سے آخری مسئلہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ ہے علماء اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا. یہ 13 کے 13 مسائل، جس میں بہت سارے مسائل آئے ہیں، یہ سارے مسائل زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے ایک قاعدے پر مبنی ہیں، ایک اصول پر مبنی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی النفی والاثبات، نفی اور اس بات پر مبنی ہے. کیا معنی؟ فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَى وَالظَّنَّ وَيُعْرِضُونَ عَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ وَجَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، کہ یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی اور گمان کی، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوتا ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہوتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، توحید کا انکار کر دیتے ہیں اور شرک کو مان لیتے ہیں، کفر کو مان لیتے ہیں، ایمان کا انکار کر دیتے ہیں. نفی اور اثبات، انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا نا: والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتے اور باطل کا انکار کرتے. انہوں نے نفی اور اس بات کے قاعدے کو بھی الٹ کیا، اپنی مرضی کی چیز کو مان لیا اور دیگر کو چھوڑ دیا، باطل پر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا. تو فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اسی طرح خواہشات کی پیروی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے آنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اسے گمراہ کر دیا. کیوں گمراہ کیا؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی میں لگ گیا. یہاں پر کچھ لوگوں کو اس آیت کی تفسیر میں غلطی لگی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے خواہشات کی پیروی کرے گا وہ مشرک ہو گیا، اور عجیب قسم کی انہوں نے بات کی. حالانکہ یہاں پر کون سا انسان ہے جو مسلمان ہے اور اپنے خواہشات کی کہیں نہ کہیں وہ پیروی کر لیتا ہے؟ ہم سب جو ہے نا جو گناہ کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہو، اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ہو اور وہ گناہ اس لیے کرتا ہو کہ وہ اللہ کو جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، یا وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑا رہا ہے، یا اس نے اللہ کے عذاب کو ایک ہلکی سی چیز سمجھی ہوئی ہے، جیسا کوئی اسکول ماسٹر کے 10 ڈنڈے ہو گئے، 5 ڈنڈے ہو گئے، چلو کھا لیں گے. ہم سب جو گناہ گار ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں ہمارے نفس کو بہکاوے میں یعنی اس میں بہکا دیا، اور ہم اپنی کسی نہ کسی مسئلے میں کہیں نہ کہیں جا کے خواہش کی پیروی کرنے لگ گئے. تو خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو سیدھا مشرک کہہ دینا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ الہ کا استعمال کیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صیغہ مبالغہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا ایک انسان
کثرت سے اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے اس کے راستے سے اسے ہٹا دیتا ہے. علم اس کو آ جاتا ہے, قرآن وہ پڑھ لیتا ہے, حدیث سن لیتا ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو عمل کی توفیق نہیں دیتا. فرمایا فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَىٰ وَالظَّنَّ, خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. سورہ نجم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, یہ لوگ پیروی کرتے ہیں صرف اور صرف گمان کی اور ان کے پاس علم نہیں ہے. وَيُعْرِضُونَ عَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ وَجَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ, اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو انبیاء اور رسول لے کر آتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. آج بھی ہم جب دیکھیں نا عورتوں کے مسائل جو آج کل ہیں, آزادی فکر کے یا اور مسائل ہیں, سب کے بارے میں اگر بات کریں تو کیا آگے سے آتا ہے جی مجھے لگتا ہے ایسے نہیں ہے, ایسے ہیں, مجھے لگتا ہے اسلام جو ہے نا اتنا صاف نہیں ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایسا نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے اور میرا خیال, اور مجھے لگتا ہے اور میرے خیال کے اندر جو ہے نا پورے اسلام کو باندھا ہوا. آپ ہیں کون؟ ہیں کون؟ نہ دین پڑھا, نہ علم حاصل کیا, نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھے, نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھا, نہ ائمہ کو پڑھا, نہ کوئی تفسیر پڑھی, نہ کوئی فقہ کی کتاب پڑھی, اور آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, کوئی اپنے کلپ بنا رہا ہے. جی میرے خیال سے تو دین اتنا سخت نہیں ہے نا, جی میرے خیال سے تو اسلام بہت نرم ہے, میرے خیال سے یہ ہے اور میرے خیال سے وہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, یہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں, حقیقت اور علم سے اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. 15واں مسئلہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی یہ پیروی نہیں کرتے اور اس سے معذرت کرتے ہیں, بہانہ بنا لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عدم الفہم, ہمیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جی یہ مولویوں کی لڑائی ہے آپس میں, کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھ دو, کوئی کہتا ہے ادھر باندھ دو, کوئی کہتا ہے یوں رکھو, کوئی کہتا ہے یوں رکھو. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, بس جس طرح کرتے ہیں کرتے رہیں گے, آگے جا کے دیکھی جائے گی. ہمیں مولویوں کی سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا ہے ایک بالش کے بعد داڑھی کاٹ لو, کوئی کہتا ہے نہ کاٹو. ہمیں مولویوں کی سمجھ نہیں آتی جی. کوئی کہتا ہے شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھو, کوئی کہتا ہے نیچے رکھو, کوئی کہتا ہے اب رمضان آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے 8 رکھتے پڑھو, کوئی کہتا ہے 11 رکھتے پڑھو, کوئی کہتا ہے 20 پڑھو, کوئی کیا کہتا ہے. ہمیں مولویوں کی سمجھ نہیں آتی, اس لیے ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں. یہ مولوی جہاں پہ اس میں لڑتے ہی رہیں گے ہمیشہ. اور یہی انسان ہے, سبزی منڈی جاتا ہے, وہاں پر ایک ٹھیے والا کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو سبزی ہے بھنڈی ہے مثال کے طور پر, یہ صحیح ہے اور فریش ہے, تازی ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے. دوسرا کہتا ہے جی میرے پاس والی تازی اور اس کی قیمت اتنی ہے. اور اس انسان جس کا سبزی سے کوئی تعلق نہیں ہے, سبزی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ کوئی اس کا فیلڈ نہیں ہے, ایگریکلچر کا کوئی وہ بندہ نہیں ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فریش کون سی ہے, اس کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا ریٹ کون لگا رہا ہے, مہنگی کون بیچ رہا ہے. ساری دنیا کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے, دنیا کی نئی سے نئی ٹیکنالوجی کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے, دنیا کے عجیب و غریب فلسفے بھی اس کو سمجھ آ جاتے ہیں. نہیں سمجھ آتا اسے تو قرآن اور حدیث نہیں سمجھ آتا, اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. مولف فرماتے ہیں کہ قولی قلوبنا غلف, لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام کو قلوبنا غلف, ہمارے دل تو نہیں سمجھ سکتے یہ بات, ہمارے دل تو یہ بات نہیں سمجھ سکتے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا, ان کی اس بات کو جھٹلایا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. کہا نہیں تم سمجھتے ہو, ولیکن فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, اللہ نے ان کے کفر, بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے. سنتے ہیں, سمجھ آتی ہے, سمجھ آتی ہے. اب سمجھ پھر دو طرح کی ہوگی نا. ایک سمجھ وہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ بات اس کے دماغ میں آ جائے, سن لے اور سننے کے بعد دماغ میں آ جائے, بات سمجھ گیا. دوسری سمجھ وہ ہوتی ہے کہ جو سمجھنے کے بعد انسان کو عمل پہ ابھارے. یہ جو عمل پہ ابھارنے والی سمجھ ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عطا کرے. مجرد سن لینا تو سارے ہی سنتے تھے, سارے مکہ کے مشرک بھی سنتے تھے, بلکہ ابو جہل اور دیگر جو ہے نا وہ سردار
چھپ چھپ کر رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور چھپ کر آپ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. واپس جاتے ہوئے ملاقات ہو جاتی تھی، تو کدھر ہے، تو کدھر، اوہو آندہ نہیں آئیں گے جی، وعدہ کرو آندہ نہیں آئیں گے. اگلی رات پھر آتے تھے، سنتے تو تھے، عربی تھے، قرآن سمجھ آتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں تھی جو ان کو ایمان پر اور عمل پہ ابھارتے. تو آج کے لوگ بھی وہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں والی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں. مؤلف نے یہاں پر دوسری مثال دی کہ لوگوں نے جو ہے شعیب علیہ السلام کو کہا تھا، حالانکہ شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ عربی ہیں، ان انبیاء میں سے ہیں جو عربی انبیاء تھے. تقریباً 5 کے قریب انبیاء ہیں جو عربی تھے. اور شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. کیا معنی؟ انتہائی فصیح اور بلیغ انسان، انتہائی فصیح، فصاحت کے ساتھ، جن کی بات کوئی یعنی کوئی پہلی نہیں ہوتی بلکہ واضح بات کرنے والے. شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، بھی جو آپ باتیں کرتے ہو ہمیں توحید کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اتنی زیادہ، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بھی یہی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا، بل قلوبنا غلف، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے کفر کی وجہ سے جو ہے نا وہ دل پہ مہر لگ گئی ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. حالانکہ قرآن سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، لیکن مہر لگ گئی ہے کہ سن تو رہے ہیں اور بظاہر کلمات کی، الفاظ کی سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن وہ سمجھ جو انسان کو ایمان لانے پر اور عمل کرنے پہ ابھار دے وہ ختم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو اللہ رب العالمین نے جو سورہ بقرہ میں ہی وہیں پر انہی آیات میں جو ہے نا اس کی وجہ بیان کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے اپنے کمائے ہوئے کرتوت، اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مہر لگائی ہے، اسی کی طرف مؤلف نے جو ہے نا اشارہ کیا، فرمایا فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ الطَّبَعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے جو مہر لگائی ہے اس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی ہے، وہ سمجھ جو انہیں ایمان لانے پہ ابھار دے. اور وہ مہر کیوں لگی ہے؟ وَالطَّبْعُ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، ان کی کفر کرنے کی وجہ سے. تو انسان جب سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. نُکِتَ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ، وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور تو اس کے گناہ، اس کے جو دل ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہر گناہ پہ جو سیاہ دھبا لگ رہا ہے وہ لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کالے سیاہ دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں. پھر اس مہر لگے ہوئے دل کے بارے میں تشبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، فرمایا کالکوزِ مجخیہ، اس پیالے کی طرح جس کو الٹا کے رکھ دو. اب یہ مثال کے طور پہ پیالہ ہے، یہ اس کا منہ ہے، یہاں سے ہم پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں، پیالے میں آ جائے گا. اگر ہم اس کو الٹا کر کے رکھ دیں اور اوپر سے پانی ڈالتے رہے، پیالے میں کچھ آئے گا؟ پیالے میں کچھ نہیں آنا. فرمایا انسان کا دل جب گناہوں میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے اور وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دل کالکوزِ مجخیہ، اس پیالے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو الٹا کر رکھ دیا جائے. فلا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، پھر وہ نہ کسی نیکی کو پہچانتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور نہ کسی برائی کو جو ہے نا وہ روکتا ہے، نہ کسی برائی کو دیکھتا ہے. اور انسان کے لیے جو ایک فطری قاعدہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جو انسان عمل کر رہا ہے اس عمل کے جنس سے ہی اس کو سزا دی جائے گی، یا اس عمل کے جنس سے ہی اس کو پھر ثواب دیا جائے گا. گناہ کر رہا ہے تو جو
اعضائے جسم اس نے گناہ میں استعمال کیے ہیں، انہی اعضاء سے، انہی اعضاء پر بھی، دیگر پر بھی، بالخصوص ان اعضاء پر گناہ ہوگا، اور جس طرح کا وہ گناہ کر رہا ہے اس طرح کی سزا ملے گی، اور جس طرح کا وہ ثواب یا نیکی کا کام کر رہا ہے اسی طرح کے اس کو انعامات ملیں گے، اسی طرح کے اس کو انعامات ملیں گے۔ اب ایک انسان گانے سنتا ہے، کانوں سے گناہ کر رہا ہے، تو اس کی سب سے پہلی سزا اس کے لیے کیا ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے اندر، کہ اس کے کانوں سے اللہ رب العالمین لذت قرآن، جو لذت سماعت قرآن سننے کی لذت اللہ رب العالمین وہ اٹھا لے گا۔ ایک انسان گانے پڑھتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے نا اسی جنس سے اس کی سزا کیا ہوگی کہ اس کو قرآن کریم پڑھنے کی جو لذت ہے وہ اس کی زبان سے ہٹا لی جائے گی، یا اس کو جو ہے نا وہ تسبیح اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کی جو توفیق ہے وہ توفیق چھین لی جائے گی اس سے۔ ایک انسان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، اس کو جو سزا دی جائے گی وہ پہلی سزا جو ہے نا کیا ہوگی کہ وہ قرآن اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین اسے کاموں کے اندر اس قدر مصروف کر دے گا۔ اب ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کو ذرا نوٹ کرے نا کہ وہ کس قدر قرآن کو سن کر محظوظ ہوتا ہے، کس قدر قرآن کی تلاوت کر کے محظوظ ہوتا ہے، کس قدر وہ جو ہے نا وہ قرآن کے صفحے کو دیکھ سکتا ہے کتنی دیر۔ اسلاف تو قرآن پر جب ان کی نگاہ پڑتی تھی پھر وہ اوپر نظریں اٹھاتے نہیں تھے، کیونکہ وہ نظروں کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بالخصوص ہم نوجوانوں کو نظروں کی، آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان جب گناہوں میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر مہر لگا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے بھی قلوبنا غلف، ہمارے دل آپ کی بات نہیں سمجھتے ہیں نبی۔ اللہ نے ان کو جھٹلایا کہ بات سمجھ نہ سمجھ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اور جب مہر لگ گئی ہے تو اس لیے تم کہہ رہے ہو، اور وہ جو مہر لگی ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے لگی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے تو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے۔ اور یہیں سے ہمیں سبق مل گیا کہ اگر ہم نے بھی ان کی روش اپنائی، انہی کا انداز اپنایا، انہی کے پیچھے ہم چل پڑے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا، گناہ سے روکا نہیں، گناہوں میں ہم بھٹکتے رہے، گناہ کو دیکھتے رہے، گناہ پر راضی رہے، تو اللہ رب العالمین جس طرح ان کے دلوں پہ مہر لگا سکتا ہے ہمارے دلوں پہ بھی مہر لگا سکتا ہے۔ بلکہ ہم میں سے تو امت محمدیہ کی اکثریت کے اکثر اعضاء جسم پہ جو ہے نا وہ مہر لگ چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے شرک بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے بدعات ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے گمراہیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اس قدر توفیق نہیں ہوتی ہم زبان سے کچھ روک سکیں ان کو۔ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ہمارے مخالف پارٹی کی کوئی جو ہے نا تعریف کر دیں، ہم اسے روکتے ہیں کہ نہیں فلاں سیاستدان کی یہ غلطی ہے، فلاں کی یہ غلطی ہے۔ اچھا ہمارے سامنے کوئی یہ بیان کر دی فلاں کھلاڑی بہت اچھا کھیلتا ہے اور وہ میرا فیوریٹ نہ ہو، نہیں وہ تو بالکل بیکار ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا، فلاں کھلاڑی اچھا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی کفر اور شرک کی بات کر دے، منہ بند ہو جاتا ہے، ہم اس کا رد نہیں کر سکتے، ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے، ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ اس کو مارنا شروع کر دیں، لیکن کم از کم اپنی زبان استعمال کر کے آپ اس کو سمجھا تو سکتے ہیں، دلیل اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی تم جو یا علی مدد کا نعرہ لگا رہے ہو یہ کفر اور شرک ہے، تم جو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا رہے ہو درست نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اندر سے یہ قوت کیوں سلب ہو گئی، یہ توفیق کیوں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے ان اعضاء جسم سے جو ہم نے دعوت دینی تھی، لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، ہم نے ان کو اللہ رب العالمین کی شکر میں، اس کی عبادت میں، اس کے ذکر میں ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ جب ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا اللہ کے ذکر میں تو یہ نکارہ ہو گئے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے
اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردے کی مثال کی طرح ہے۔ اب علماء کو آپ دیکھیں جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی زبانیں بھی اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ان اعضائے جسم کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا تو اللہ نے ان اعضائے جسم کو توفیق دی کہ وہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں۔ اور جو صبح سے لے کے رات تک قرآن نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، تسبیح نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، تو اللہ رب العالمین ان اعضائے جسم کو گویا کہ جس طرح حدیث میں کل میت مردے کی طرح بنا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے کام کر لیا، خرید لیا، فروخت کر دیا، بیچ دیا، فلاں کو یاد کر لیا، فلاں سے بات کر لی، فلاں گانا گا لیا، قرآن نہ پڑھا تو یہ اعضائے جسم مردے کی طرح ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کل بیت الخرب، جس گھر میں یا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ ایک بنجر اور جو ہے نا وہ خراب گھر کی طرح جس کے اندر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، مردوں کا علاقہ جس میں کوئی زندہ ہے نہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو، زبانوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو ان پہ مہر نہ لگوائیں۔ اور مہر کس طرح نہیں لگے گی کہ ہم ان اعضائے جسم کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، طاعت میں ان کو ہم استعمال کریں گے۔ اس لیے جو نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہم دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری مدد کر کے ہم تیری خوبصورت عبادت کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العالمین مہر نہیں لگائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی، جس طرح ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی، ہمارے دلوں پہ بھی مہر لگ جائے گی، پھر نہ انہیں قرآن سمجھ آیا تھا، نہ ہمیں قرآن سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی کما حق و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔